आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच के निगरां रिटायर्ड जस्टिस ए के पटनायक ने कहा है कि सीवीसी ने जो रिपोर्ट दी वो हरफ आखिर नहीं है क्योंकि आलोक वर्मा के खिलाफ बदनवानी का कोई सबूत नहीं है। जस्टिस ए के पटनायक सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा के खिलाफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच की निगरानी के लिए मुकर्रर किया था। पीएम मोदी की क़यादत वाली सिलेक्ट कमेटी ने आलोक वर्मा को बदनवानी के इल्जाम में सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। उन्हें फायर ब्रिगेड एंड होमगार्ड का डीजी बनाया गया था, लेकिन आलोक वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। और वहीं कांग्रेस ने आलोक वर्मा की फौरी बहाली का मुतालबा करते हुए कहा कि उनके खिलाफ आयद इल्जामात की आला सतही जांच करवाई जाए। जस्टिस पटनायक के बयान के पस मंजर में कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आलोक वर्मा को हटाने में जल्दबाजी करना तशवीशनाक है। जो आपने एक प्रकाशित न्यूज पढ़ी है उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं, जिससे साफ जाहिर है कि चौकीदार चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाए। जस्टिस पटनायक का जो बयान आज आया है, जो आपके समक्ष है, प्रकाशित है, पब्लिक डोमेन में है, वो पूर्ण रूपेण सिद्ध करता है बिना किसी संदेह के कि सीवीसी रिपोर्ट झूठी है, बेमानी है, मनगढ़ंत है, तथ्य विहीन है, काल्पनिक इल्जाम और बनावटी बातों का एक पुलिंदा है। और उस पुलिंदे को एक आधार बनाकर सीवीसी की रिपोर्ट जैसी है वैसी की वैसी लेकर आलोक वर्मा को हटा दिया गया है। और वो बेबुनियाद आरोप, सिर्फ आरोप जो सीवीसी रिपोर्ट में परिलक्षित हुए, वो पहुंच गए समिति में और समिति ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी डिसेंट के साथ। आज की बात पे आइए, पटनायक जी के प्रकाशित वक्तव्य में देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट वर्मा रिगार्डिंग करप्शन। मैं कोट कर रहा हूं वापस, मेरी शब्द नहीं है। देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट वर्मा रिगार्डिंग करप्शन। द एंटायर इंक्वायरी वॉज हेल्ड ऑन सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना's complaint. I have said in my report that none of the findings in the CVC report are mine. चलिए आगे बढ़ेंगे। इन दिनों बीजेपी पर हमलावर शिवसेना ने आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ के ओहदे से हटाए जाने के फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया। शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना के इदारिया में मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा गया। शिवसेना के मुताबिक आलोक वर्मा को सीबीआई चीफ के ओहदे से हटाकर मरकजी हुकूमत ने गलत मिसाल पेश की। वहीं बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी भी आलोक वर्मा की हिमायत में सामने आए हैं और स्वामी ने आलोक वर्मा को हटाए जाने को नाइंसाफी से ताबीर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनकी जमात इक़्तिदार में आती है तो वो ऑपरेशन ऑल आउट जैसी पॉलिसीज, जिससे कि कश्मीरी अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, का खात्मा करेंगे। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आम शहरियों की हलाकतों पर तशवीश जाहिर की और कहा कि अगर उनकी जमात हुकूमत बनाएगी तो साल 2016 जैसी हलाकतों की जांच के लिए ट्रुथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, डॉक्टर बशीर वीरी और अल्ताफ कुल्लू समेत दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। एडवोकेट फारूक गनाई, एडवोकेट जीएम ठुक्कर समेत कई सियासी कारकुनों ने इस मौके पर एनसी में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कारकुनों पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। Support something where there is suppression. It is not a question of all out. We don't want our people to suffer. That they will be beaten in their homes. That has never been a part of National Conference policy. And we are not going to support any violence or violation of human rights. Everyone is free. We live in a free country. And therefore we as the government will have to see that freedom of the people, expression, is not curbed. Umar Sahab ne to saaf kaha hai कि there should be a reconciliation commission. Truth and Reconciliation Commission जो है, he has already asked for it. And inshallah,
اللہ ہمیں. وہیں اس موقع پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ کشمیر میں حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان جموں کشمیر کے عوام بشمول حریت سے بات چیت کا آغاز نہیں کریں گے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے کوڑا کرکٹ والے بیان کی بھی نکتہ کی. راوت یہ کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ انکنڈیشنل بات ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیے وہ تو ہمارے سٹیزن نہیں ہیں, جو یہاں کے سٹیزنز ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں انکنڈیشنل بات کی جا سکتی؟ جی, کیونکہ واجپئی جی نے جب بات کی, اس وقت کے ہوم منسٹر اڈوانی جی نے جب بات کی, انکنڈیشنل بات کی. ان کا گلہ تو یہی ہے کہ جو اس وقت انہوں نے منظور کیا تھا اس چیز کو پھر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. جی, آج بھی میں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ گزارش کرتا ہوں اور جو آنے والی حکومت ہے اس سے بھی آج ہی گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے بات چیت کرنی چاہیے. بات چیت سے جو مسئلے حل ہو سکتے ہیں, جو ودن ہو سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے, نہیں تو نا اعتباری پھیلے گی. اب دیکھیے راجناتھ سنگھ جی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں نے کہا کہ میں سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر حریت کے لیڈروں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں کوئی انویٹیشن نہیں آئی. پی ڈی پی کے کچھ لیڈران بھی چلے گئے نیشنل کانفرنس میں, لیکن جس طرح سے محبوبہ مفتی جی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ ٹریش تھا, وہ جو ہے خارج ہو گیا ہے پی ڈی پی سے, تو اس پر کیسے ریئیکٹ کریں گے آپ؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. عمر صاحب نے اس پہ پہلے کامنٹ کیا ہوا ہے. یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہیں اس کے بارے میں یہ کلام نہیں کرنا. انشاءاللہ کرے کہ ہمیں اتنی بہمت آئے کہ ہم 60 سے بھی زیادہ جائیں. دکنی ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پونے میں 2 روزہ دکن لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے. 2 روزہ دکن لٹریری فیسٹیول میں ملک کے ممتاز ادیبوں نے شرکت کی ہے اور اس طرح کی تقریبات کو وقت کی اہم ضرورت سے تعبیر کیا ہے. پونے کے مہاویر جین ودیالیہ میں منعقدہ 2 روزہ دکن لٹریری فیسٹیول میں نیوز 18 اردو میڈیا پارٹنر ہے. تو ناظرین آپ دیکھیے پونے سے ہمارے ساتھی مہتاب عالم کی ایک خاص رپورٹ. مجھے اجازت دیں, آداب. دکن کے تاریخی شہر پونے میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی تنظیم کے زیر اہتمام 2 روزہ لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. دکنی ادب فاؤنڈیشن نے جب 1 ماہ قبل اس کا خاکہ تیار کیا تو نیوز 18 اردو نے فاؤنڈیشن کی آرزوؤں کو شاداب کرنے کے لیے بطور میڈیا پارٹنر اپنی خدمات پیش کی. نیوز 18 اردو کا یہ تعاون ملنے کے بعد دکنی ادب فاؤنڈیشن کے اراکین کو ایک حوصلہ ملا اور انہوں نے لٹریری فیسٹیول کا انعقاد کیا اور ایسا خاکہ تیار کیا کہ جس میں مختلف زبانوں کے ادیبوں کی نہ صرف شرکت ہو سکے بلکہ ملک کی مختلف زبانوں میں لکھے جا رہے ادب پر بھی ایک پلیٹ فارم پر گفتگو کی جا سکے. اس تعلق سے دکن لٹریری فیسٹیول میں شامل ہوئے دانشور اور آرگنائزر کچھ اس انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آج سے 2 روزہ فیسٹیول کا ڈیکن لٹ فیسٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم پونے کے لوگوں تک بہت الگ الگ جو دیگر زبانیں ہیں ان کا لٹریچر لوگوں تک پہنچا پائیں گے. ہندی, اردو اور مراٹھی کا اس سال جو ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اسے پہنچا پائیں. تو اس فیسٹیول کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. بلکہ مجھے تو یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر ایک شاعر اور ایک سینسیبل آدمی, حساس آدمی, کوئی بھی کردار ہو آدمی یہاں کئی معنوں میں ہے, وہ اگر آتا ہے تو ایسے فیسٹیولز کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے لیے یقیناً ان کے کارکن اور ان کے جو پیش آئیں ان سب کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. جو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں زبان کو, جو پڑھتے بھی نہیں ہیں, جن کو آتی نہیں پڑھنا لکھنا لیکن سننا چاہتے ہیں, زبان سے پیار ہے, محبت ہے, فلم کے گانوں کے ذریعے, شاعری کے ذریعے, ان کے لیے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بہت سے پہلو ہیں جن پر بات ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ایسے لٹریچر فیسٹیولز میں وہ باتیں ہو جاتی ہیں. 2 روزہ دکن لٹریری فیسٹیول کے پہلے دن افتتاحی تقریب کے علاوہ فلم اور سماجی سروکار, ڈرامہ اور ہمارا سماج کے عنوان سے دانشوروں نے اظہار خیال کیا. اس کے بعد ممتاز فلم اداکارہ ڈپٹی نوول اور کنول جیت نے فلم اور شاعری پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں تو بہت ہی سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا قدم ہے کہ یہ انیشیٹو لیا ہے, پہلا فیسٹیول ہو رہا ہے. جتنا زیادہ ہم لٹریچر اور کتابوں کے بارے میں ذکر کریں گے, آرٹسٹ رائٹرز کو ملنے کا موقع ہوتا ہے, آڈینس کو اپنی بات ڈائریکٹلی سنانے کا
موقع ہوتا ہے اور یہ بہت بڑھیا پلیٹ فارم ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ زیادہ سے زیادہ پھیلنی چاہیے. لیکن پونے میں ہی نہیں سارے دیش میں پستک میلے اور ساہتیوتسو یہ دو چیزیں ہیں. کسی نے مجھے بتایا سینکڑوں کی سنکھیا میں ہو رہی ہیں پورے دیش میں. اور میرا جو انوبھو ہے وہ یہ ہے کہ جب میلے میں بھی ہوتا ہے اور پستک میلہ ہو تو اس شہر کے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور میں کہتا ہوں جتنے زیادہ فیسٹیول ایسے ہوں گے اس میں مزہ تو اور بڑھتا ہی رہتا ہے. جیسے ایک مصرع ہے کسی کا کہ نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں, تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے جی. اور میں بہت تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. पुणे के महावीर जैन विद्यालय में मुनक़िदा 2 रोज़ा दक्कन लिटरेरी फेस्टिवल का मकसद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में लिखे जा रहे अदब से नई नस्ल को जोड़ने के साथ नस्ल के अदीबों और शायरों को स्टेज फराहम करना है ताकि वो अपने मुमताज़ अदीबों और शायरों को सुन भी सकें और उनकी तरबियत में अपने फनपारों को निखार भी सकें. न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुणे से महताब आलम की रिपोर्ट.